اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللائی یئسن من المحیض، اور وہ خواتین جو ایام کے آنے سے من نسائکم تم مسلمانوں میں مایوس ہو چکی ہیں، ان ارتبتم، ایک ترجمہ تو یہ ہے کہ اگر تمہیں تردد واقع ہو گیا ہے اس عدت کے بارے میں جو ہم نے سورہ بقرہ میں بیان کی ہے، نازل کی ہے کہ ثلاثۃ قروء، 3 مرتبہ ایام کا گزرنا، تو دیکھو فعدتہن ثلاثۃ اشہر، ایسی خواتین کی عدت 3 مہینے ہے۔ وہ خواتین جو ایام سے مایوس ہو کے 60 70 80 برس کی عمر میں پہنچ گئیں، ان کی عدت، اور جو بہت بچیاں اور کم سن ہیں اور اس مرحلے سے نہیں گزریں، ان کے بارے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا اور اللہ تعالیٰ ان کو یہ بتا رہے ہیں۔ دوسرا ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ ان ارتبتم، اور جب تمہیں یہ بات یقین ہو جائے، کیا بات؟ یئسن من المحیض، کہ خواتین یقینی طور پر اب اس مرحلے سے نکل چکی ہیں، آئسہ ہیں، مایوس ہیں، تو فعدتہن ثلاثۃ اشہر، تو ان کی عدت اب 3 مہینے ہے۔ اور تیسرا گمراہ کن ترجمہ بھی کیا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ واللائی یئسن من المحیض من نسائکم، تمہاری خواتین میں سے جو اس ایام کی کیفیت سے گزر کے اب مایوس ہو چکی ہیں، ان ارتبتم، اگر تمہیں شک ہے بچے کی پیدائش یا اس کے وجود کا، تو فعدتہن ثلاثۃ اشہر، تو وہ 3 مہینے عدت گزاریں گی۔ گمراہ کن ترجمہ اس لیے کیا ہے کہ آپ خود سوچیں، جو خواتین مایوس ہو چکی ہیں، اب اگر یہ مانا جائے کہ وہ خواتین اب 3 مہینے عدت گزاریں گی، اس شبہ کو دفع اور رفع کرنے کے لیے کہ ممکن ہے میرے ہاں اب اولاد ہو سکتی ہو، تو وہ تو پہلے مہینے میں ہی اگر ایام آ جاتے ہیں تو فارغ ہو گئیں، کچھ نہیں، اور پہلا مہینہ ہی اگر مس ہو جاتا ہے تو چونکہ وہ پہلے ہی سے جانتی ہیں ان چیزوں کو، تو ان کی عدت اب باقی کس کام کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ واللائی لم یحضن، اور وہ خواتین جو کم عمری کی وجہ سے اس مرحلے میں نہیں ہیں، ان کی بھی عدت ایسی ہے۔ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ، اور وہ جو کہ امید سے ہیں، اجلہن، ان خواتین کی عدت یہ ہے کہ ان یضعن حملہن، کہ مدت پوری ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ انہیں دیا ہے بچہ وہ انہیں مل جائے، تو جب وضع حمل، جسے فقہا کی اصطلاح میں کہتے ہیں کہ بچے کی پیدائش اگر ہو جائے تو اس کی عدت پوری ہوئی۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اور لوگوں جو اللہ سے ڈرتا ہے،
یجعل لہ من امرہ یسرا، اللہ زندگی کے کاموں میں اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں جو چیزیں ارشاد فرمائی ہیں ان میں سے ایک چیز تو ابتدا میں عرض کر دیں کہ عدتیں دو طرح کی آپس میں ٹکراؤ کچھ پیدا ہوتا ہے۔ ایک طرف اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کا شوہر انتقال کر جائے، والذین یذرون ازواجہم والذین یتوفون منکم، اور تم میں سے جس کسی کا انتقال ہو جائے، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور وہ ان کے اپنی بیویاں چھوڑ جائیں، يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، تو انہیں چاہیے کہ وہ عدت گزاریں 4 مہینے 10 دن۔ شوہر کے انتقال پہ وہ 4 ماہ 10 دن عدت گزاریں گی۔ اور دوسری طرف آیا ہے کہ یہ خواتین اتنی عدت گزاریں گی جب تک کہ بچہ دنیا میں نہ آ جائے۔ اس لیے سورہ بقرہ جہاں پر 4 مہینے 10 دن کا بیان ہے، اور سورہ طلاق جہاں پر بچے کی پیدائش کا بیان ہے، یہ 2 عدتیں آپس میں ٹکراتی ہیں، اور ان 2 عدتوں میں کون سی گزارے، 4 مہینے 10 دن یا پورے حمل کی مدت؟ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے اس پہ پوچھا گیا تو سیدنا علی اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی رائے یہ تھی کہ وہ عدت گزارے گی جو طویل ہے۔ مثلا شوہر کے انتقال کے بعد 1 مہینے بعد بچے کی ولادت ہو گئی اور 4 مہینے 10 دن والی عدت اس کی باقی ہے، تو یہ دونوں حضرات فرماتے تھے کہ 4 مہینے 10 دن پورے کرے اگرچہ بچے کی ولادت ہو گئی۔ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس معاملے میں اتنے سخت تھے کہ وہ کہتے تھے کہ دیکھو وہ عدت گزارے گی بچے کی ولادت کی، چاہے وہ 9 مہینے پہ مشتمل ہو اور چاہے وہ 1 مہینے پہ 1 دن پہ مشتمل ہو، یہ کم اور زیادہ عدت کی بحث نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے آیت کریمہ نازل فرمائی تھی 4 مہینے 10 دن کی، اور پھر اللہ نے دوسری مرتبہ یہ آیت نازل فرمائی وضع حمل کی، تو جو بعد والی آیت ہے اس نے پہلی آیت کو منسوخ کر دیا، سورہ بقرہ کی آیت کو گویا کہ اس حکم کو کینسل کر دیا۔ اس لیے یہ سورہ بقرہ اور سورہ نساء اور سورہ طلاق، ان میں ایک تو ہے جو سورہ مبارکہ یہ طلاق ہے اور یہ چھوٹی ہے، اسے بھی سورۃ النساء کہتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ النساء القصریٰ اور النساء الاولیٰ، ایک طویل صورت جو کہ پہلی ہے سورہ النساء، اور قصریٰ اس کو کہتے ہیں کہ یہ چھوٹی ہے۔ اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو اتنا زیادہ اس پہ اصرار تھا کہ انہوں نے کہا مجھ سے بحث کر لو، اور میں جانتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت کریمہ جو ہے بعد میں نازل ہوئی ہے حمل والی، اور پہلے نازل ہوئی تھی وہ، اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے اس فتوے کو امت نے لیا، اور حنفی فقہا نے کہا کہ وضع حمل، بچے کی ولادت، یہ اصل عدت اس کی قرار پائے گی، اور چھوٹی عدت وہ قرار پائے گی، لیکن چھوٹی عدت پر عمل کر نہیں سکتی، اس بڑی عدت پر عمل کرے گی۔ یہ اختلاف عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا، سیدنا علی اور ابن عباس رضی اللہ عنہما وغیرہ کا، یہ کتابوں میں آپ کو آسانی سے مل جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں قرآن کی تفسیر میں اختلاف پایا جاتا تھا، اور کسی کو یہ حق اب نہیں دیا جا سکتا کہ وہ اپنی رائے سے یہ کہے کہ یہ ایسے ہے اور یہ ایسے ہے، ان امور میں جن میں امت پہلے سے فیصلہ کر چکی ہے کہ اس سارے بحث مباحثے کے دوران آخر پہ نتیجہ کیا نکلا۔
اگر وہ یہ کہہ دیں کہ دونوں طرف درست ہیں تو بھی ٹھیک ہے، وہ کہہ دیں ایک طرف کو ترجیح حاصل ہے تو بھی ٹھیک ہے۔ ہمیں بہرحال کتاب و سنت اور اس سے مستنبط، اس سے جو نتائج صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین رحمہم اللہ نے سمجھے ہیں، اس کے مطابق ہی فتویٰ دینا چاہیے اور ان سے جڑے رہنا چاہیے، کیونکہ انہوں نے قرآن کو ہم سے زیادہ بہتر سمجھا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو وہ عدت گزاریں گی تمہاری عورتوں میں سے اگر تمہیں اس کے بارے میں شبہ ہو جائے، کیونکہ پہلے عدت ہم نے بیان کی ثلاثت قروء، 3 مرتبہ ایام ہے، اب یہ عدت آ گئی، تو تمہیں اگر سمجھنے میں تردد ہے، اور ہوا یہ واقعہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیات پڑھی کہ اگر وہ ایام سے ہے تو اس کی یہ عدت ہے، ایسی حالت ہے تو یہ عدت ہے، تو صحابہ رضی اللہ عنہ نے ایک سوال کیا، اور یہ سوال طبعی طور پر پیدا بھی ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول یہ تو ان خواتین کی ہیں جو 12-15 سال کی عمر سے لے کے 40-50 برس تک کی عمر کی جو بھی مدت ہوتی ہے خواتین کی اتنی ہوگی، لیکن جو اس سے بڑھ گئیں 70-80 سال کی، جو اس سے بھی چھوٹی ہیں 9-10 سال کی، ان سب کا کیا بنے گا؟ 6 سال کی ہیں، کیا بنے گا؟ کیونکہ آپ نے تو عدت ان کی بیان کیا جن کے ایام ہیں، جن کے نہیں ہیں، خواہ وہ پہلی عمر کی وجہ سے ہوں یا آخری عمر کی وجہ سے ہوں، اب ان کا کیا بنے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ فرمایا کہ اگر تمہیں اس سے سمجھ نہیں آتی، تردد ہے نا، تو لو میں بات صاف کرتا ہوں کہ وہ 3 مہینے عدت گزاریں گی، وہ بھی جو بہت عمر کی ہیں، واللائی لم یحضن، اور وہ جو بالکل بچی ہیں وہ بھی 3 مہینے عدت گزاریں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں فرمایا ہے۔ امت میں کوئی اس آیت سے یہ نہیں سمجھا کہ انی رتبتم، اگر تمہیں اس بارے میں تردد ہے کہ خاتون کے ہاں بچے کی پیدائش ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی، یہ نہیں ہے۔ امت نے آج تک یہی سمجھا ہے کہ اگر تمہیں شبہ ہو یعنی تردد ہو، ایک رائے، اور دوسری رائے ہے کہ جب تمہیں یقین ہو کہ اس کے ہاں اب ایام نہیں ہے اور شوہر کا انتقال ہو گیا ہے تو پھر 3 مہینے کی عدت ہے بس۔ ہم پھر عرض کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انی رتبتم کے جو الفاظ استعمال فرمایا نا، اگر تمہیں تردد ہے، یہ لفظ اصل میں بنا ہے ریب سے، اور ریب عربی زبان میں شک کو بھی کہتے ہیں اور یقین کو بھی کہتے ہیں۔ جن لوگوں نے یہاں پر انی رتبتم کو جوڑا ہے بچے سے، انہوں نے اس کو کہا ہے کہ اگر تمہیں شبہ ہو کہ شاید بچے کی پیدائش ہو جائے، یہ غلط ہے۔ بچے کا مسئلہ ہی نہیں ہے، مسئلہ تو خاتون کی عدت کا ہے، اس لیے پوری امت یہی سمجھی۔ انی رتبتم کے 2 ترجمے جو صحیح ہیں، ریب جو ہے یہ یقین کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اگر تمہیں یقین ہے کہ خاتون کے ہاں اب کوئی ایسی چیز نہیں ہے، تو پھر دیکھو اس صورت میں 3 مہینے، اور بہت چھوٹی عمر 6-7 برس کی ہے تو بھی 3 مہینے۔ اور اگر تمہیں یہ جب یقین ہے تمہیں، اور وہ کہتے ہیں جو گمراہ کن ہے کہ تمہیں بچے کے متعلق کچھ شک ہے، تو بھی بچے کے متعلق اگر شک ہے تو وہ تو یقین کی کیفیت اس کی نہیں رہتی، وہ تو جن صورتوں میں آپ کہتے ہیں اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے 4 مہینے کیوں رکھے ہیں؟ پہلے مہینے میں ہی اگر ایام آ گئے تو مسئلہ صاف ہو گیا۔ اس لیے اس آیت کریمہ کے ترجمے میں گمراہ لوگوں نے اس کا ترجمہ یوں کیا ہے، اور ارتیاب، شک، عربی میں ریب اس شک کو کہتے ہیں جو بعد میں زائل ہو کے یقین میں آ جاتا ہے۔ ریب دونوں طرح استعمال ہوتا ہے، شک میں بھی اور یقین میں بھی۔ عربی میں بہت سے الفاظ ہیں جو ازداد ہیں، ازداد کا مطلب ہے ضد ہیں ایک دوسرے کی، اسی لفظ کا ایک معنی یہ ہے، ایک معنی یہ ہے۔ ہم کلام کو پڑھ کر پھر متعین کرتے ہیں کہ یہاں پہ شک کے معنی میں ہے یا یقین کے معنی میں۔ یہ عربی زبان کی وسعت ہے، اس امت میں کوئی اس شک کے لفظ سے بچے کی طرف نہیں گیا، وہ گئے ہیں عدت کی طرف۔ بڑے بڑے لوگ موجود ہیں امت کے، آپ ان کی وہ تفسیریں دیکھیں جن تفاسیر پر امت کو اعتماد ہے،
مسئلہ پھر یہی آ جاتا ہے کہ امت میں جتنا متقدمین کو، تابعین اور تبع تابعین، حتیٰ کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو حق تھا، اتنا ہی حق ہمیں بھی حاصل ہے سمجھنے کو۔ ایسی بات نہیں ہے، حالات کا فرق ہے، زمانے کا فرق ہے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس نے زیارت کی ہے اور جس نے نہیں کی، دونوں میں زمین آسمان کا فرق پڑ جاتا ہے۔ جس نے انہیں دیکھا ہے یا ان کی نظر کرم کسی پہ پڑی ہے اور جس کو انہوں نے نہیں دیکھا، ان دونوں کے کردار اور زندگیوں میں بڑا واضح فرق ہے۔ اس لیے جو صحیح ترجمہ ہے امت نے یہ کیا۔ ان کا دعویٰ یہ ہے، یہ پہلی بات ہو گئی اس کی تشریح کی، ان کا دعویٰ یہ ہے کہ عدت کے اصل مقصد دو ہیں۔ عدت کا ایک مقصد بہت بڑا استبراء رحم ہے، یعنی جس جگہ پہ بچے کی پرورش ہوتی ہے یا بچہ ابتدا سے آخر تک چلتا ہے، اس جگہ کا صاف ہونا، پاک ہونا، تاکہ نسب گنا جا سکے کہ یہ کس کا بچہ ہے، کس کی اولاد۔ ایک دوسرے وہ کہتے ہیں کہ عورت کو اس لیے بھی بچا کر رکھنا ہے کہ اس پر تہمت نہ لگے، یہ نہ ہو پہلے کا بچہ پہلے شوہر سے ہو اور وہ آزاد پھرتی رہے اور لوگ کہیں کہ اب سے حاملہ ہوئی ہے، اور یہ نہ ہو کہ پہلے سے وہ تھی ہی نہیں اور اب ہو جائے۔ تو اس لیے وہ کہتے ہیں دو مقاصد ہیں۔ ہم کہتے ہیں آپ کا یہ تجزیہ درست نہیں ہے۔ دیکھیں، عدت کا گزارنا ایک الگ چیز ہے، اور خاتون کا اس جگہ کا صاف اور پاک ہونا کسی مرد سے، یہ ایک الگ چیز ہے۔ اس میں ہم متفق ہیں کہ استبراء رحم ہونا چاہیے، دوسرے نکاح سے پہلے اس کی اولاد کچھ نہیں۔ لیکن یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ یہ یقین حاصل ہو جائے کسی بھی طریقے سے، آپ فرماتے ہیں اجتہاد کے ذریعے، آپ فرماتے ہیں کسی بھی ذریعے سے خاتون کا بچے کی ولادت سے پاک ہونے کا علم حاصل ہو جائے، بس یہ کافی ہے۔ یہ ہے وہ پوائنٹ جس پہ آ کے ہم اختلاف پہلا ہمارا یہ ہے، ہم کہتے ہیں حضرت ایسے نہیں ہیں، یہ یقین حاصل ہو جانا سے ایک الگ بات ہے، اور 4 مہینے 3 مہینے مثلا یقین حاصل ہو گیا شام کو ہی، آپ اجتہاد کے ذریعے سے یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمیں ڈاکٹرز کی مشینوں سے پتہ چل سکتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ ڈاکٹرز کی مشینوں سے کہیں زیادہ طریقہ تو اگلے مہینے ہی پتہ چل جائے گا کہ کیا ہے۔ جب ایام آئیں گے یا نہیں آئیں گے وہ فیصلہ کن چیز ہے نا، وہ آپ کی مشین سے 1000 گنا زیادہ اچھا ہے، فطری ایک طریقہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر یقین حاصل کرنا ہے تو یہ 3 مہینے کی قید کیوں لگا دی، 4 مہینے 10 دن کی قید کیوں لگا دی؟ یہ قیود اللہ نے نازل کی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تہمت سے بچنے کے لیے اور استبراء رحم کے علاوہ بھی کوئی مقصد ہے جو اللہ کے ہاں ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ امر تعبدی ہے، اور جتنے امور عبادت سے تعلق رکھتے ہیں، تعبدی امور میں کوئی شخص اس کو تبدیل نہیں کر سکتا، یہ امر تعبدی ہے۔ روز نماز پڑھتے ہیں، یہ 2 سجدے اور 1 رکوع، اب ایک آدمی اٹھ کے کہتا ہے کہ بیلنسڈ ہونا چاہیے، رکوع بھی 2 کر دو، سجدہ 1 کر لو، دونوں صورتیں ممکن ہیں۔ کبھی بھی کوئی بھی اس کی اجازت نہیں دے گا، اس لیے کہ اللہ نے عبادت کا طریقہ یہی فرمایا ہے۔ عبادت ہوتی ہے ایسے کہ وہاں پہنچ کے سر جھک جاتا ہے کہ اللہ جو آپ کہتے ہیں بس بالکل یہی ہے۔ اب یہ جا کے کوئی خدا سے پوچھے کہ بھی 1 سے 2 سجدوں میں کیا حکمت ہے اور 1 رکوع میں کیا حکمت ہے، اللہ جانے اور وہ جانے۔ کروڑوں اور اربوں لوگ امر تعبدی میں ہمیشہ نبوت اور وحی کے پابند ہوتے ہیں، عقل کچھ کام نہیں دیتی۔ ہم آپ کو اس کی ایک اور مثال دیتے ہیں۔ ایک چیز ناپاک ہے،
آدمی اسے یا عورت اسے پاک کرنے کی کوشش کرتی ہے اور پانی کی دھار اس پر پڑتی ہے. یہ دھار کا پہلا قطرہ جو اس ناپاکی سے ملتا ہے وہ ناپاک ہو گیا. پھر دوسرا قطرہ مسلسل گر رہا ہے نا پانی، دوسرا جو پہلے قطرے سے آ کے ملا وہ بھی ناپاک ہو گیا. پھر تیسرا دوسرے سے ملا تو ناپاک ہو گیا. چوتھا تیسرے سے ملا تو چاروں ناپاک ہو گئے. یہ تو پانی ناپاک ہوتا چلا جا رہا ہے. دھلائی کیسے ہوگی؟ پہلا قطرہ بھی ناپاک، آخری قطرہ بھی ناپاک. ہے کوئی اس کا جواب سوائے اس کے کہ اللہ نے اسے جائز قرار دیا؟ بس اللہ نے کہا کافی ہے، ناپاکی مٹ گئی اور اس کا کوئی وجود نہیں رہا، بس پاک ہو گیا پانی. اب ایک آدمی کہتا ہے اللہ کیسے پاک ہو گیا؟ وہ ناپاک چیز تھی، پہلا قطرہ ملا وہ ناپاک، دوسرا پہلے سے ملا یہ ناپاک. مسلسل سمندر بھی بہا دیا جائے تو سارے قطرے ناپاک ہو جائیں گے. کیسے پاک ہو گیا؟ یہ کام ہے، یہ چیزیں ہیں جہاں پر پہنچ کے صرف ایک ہی جواب رہ جاتا ہے کہ اللہ کا حکم یہ ہے، اللہ نے کہہ دیا ہے یہ پاک ہے، باقی اس سے زیادہ کچھ نہیں. 4 مہینے 10 دن کیوں رکھے؟ 3 مہینے کیوں رکھے؟ نماز میں 2 سجدے اور 1 کیوں؟ یہ سب کے سب کام ایسے ہیں جو پروردگار نے جیسے کہہ دیے ہیں بس ویسے ہی ہیں. امر تعبدی میں نہیں دخل دینا چاہیے. آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ عبادت کے امور میں دخل دیں. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کو مقدر فرما دے، مقادیر کو طے کر دے تو اسے تبدیل نہیں کیا جا سکتا. اللہ نے طے کر دیا کہ دیکھو جتنے تم گناہ کرتے ہو اس کے کفارے مختلف ہیں. طے شدہ بات ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اگر جان بوجھ کر قتل کرو گے تو تمہارا دل بہت خراب ہو جائے گا. شہرین متتابعین توبۃ من اللہ، 2 مہینے مسلسل تم نے روزے رکھنے ہیں اور یہ اللہ کے ہاں تمہاری توبہ قبول ہوگی. 2 مہینے مسلسل روزوں کے مطلب ہوا 60 روزے. اللہ نے لفظ فرمایا متتابعین، مسلسل. آدمی کہتا ہے کہ میں اب 60 روزے تو رکھتا ہوں، 10 مہینے میں رکھ لوں گا، ہر مہینے 6 روزے میرے لیے آسان ہے. چلو جی 60 کا تعداد تو پوری ہو گئی نا. یہ متتابعین اللہ نے کہا کہ مسلسل رکھو، یہ کہاں جائے گا؟ شریعت عبادت میں جو چیز متعین کر دیتی ہے اسے کوئی نہیں بدل سکتا، وہی متعین کر کے. رمضان میں اللہ نے روزوں کی ایک مقدار مقرر کر دی اور رمضان میں جو روزے رکھے جاتے ہیں یہ بالکل الگ ہے. اللہ تعالیٰ نے زہار کے لیے کہ اپنی بیوی کو ماں بہن سے کوئی تشبیہ دینا، ایسی باتیں کرنا، 60 روزے رکھیں. وہاں پر 2 مہینے کے مسلسل رکھیں. قسم کے اللہ تعالیٰ نے روزے متعین کیے ہیں کہ اگر قسم توڑو گے تو اتنے روزے رکھو گے، روزے کو توڑو گے تو 1 روزہ رکھو گے. اب آدمی اس 1 60 ان سب چیزوں کو بدلنا چاہے، کوئی نہیں بدل سکتا. یہ اللہ نے نازل کیا اور بس ختم ہو گیا. اللہ نے نازل کیا کہ 4 اشہر و عشرہ، 4 مہینے اور 10 دن عدت ہے. اب پوری دنیا مل کے زور لگا لے، اسلامی نظریاتی کونسل سمیت، یہ بھی کہتے تھے گمراہ کہ دیکھو یہ تو عدت کا مقصد کیا ہے جی؟ مقصد یہ ہے کہ بچے کی ولادت جگہ سب پاک صاف ہونا چاہیے، بس اس پہ ڈاکٹر کے پاس مشین میں لے جاؤ، ڈاکٹر شام کو رپورٹ دے دے، اگلے دن عورت نکاح کر لے. یہ کام ایسے نہیں ہوتے. اللہ نے ضروری قرار دیا ہے 4 مہینے 10 دن تک تم نکاح کر ہی نہیں سکتی. اب ان علتوں کو ڈھونڈنا اور پھر علتوں پر جا کر فتوے دینا، اسی لیے فقہا نے منع کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے جو تعبدی امور ہیں، جو امور عبادت سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو اجتہاد کے ذریعے تبدیل نہیں کیا جا سکتا. ایک عورت کہتی ہے 4 مہینے 10 دن، تو یہ 130 روزے ہو گئے، اور 130 کو اگر میں 10 پہ تقسیم کر لوں، ہر مہینے اتنے روزے رکھتی رہا کروں، سال میں تقسیم کر لوں. نہیں کر سکتی، اس لیے کہ اللہ نے خود یہ متعین فرما دی ہے. یہ عبادت کی مقدار تو کیا وقت تبدیل نہیں کر سکتی.
اللہ نے کہا روزہ اس وقت شروع ہوگا، روزہ اس وقت کھلے گا، کوئی اس سے تبدیل نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ جب قسم، ایک خاص مسئلہ ہے چوری کا، اس میں اللہ نے فرمایا من بعد صلاۃ العصر، عصر کی نماز کے بعد وہ قسم کھائے گا۔ لوگ کہیں ظہر کی نماز نہیں ہو سکتا، بھئی اللہ نے صلاۃ العصر کہا ہے اور یہ الفاظ استعمال کیے، ہم اللہ کے الفاظ کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے جو لوگ بھی یہ 4 مہینے 10 دن اور 3 مہینے اور یہ اس میں گڑبڑ کر رہے ہیں، انہیں سوچنا چاہیے کہ آپ جس چیز تک آپ کا دماغ پہنچ رہا ہے، آپ زیادہ سے زیادہ 2 چیزوں تک پہنچ رہے ہیں۔ اللہ کا حکم ایسے نہیں ہے۔ اللہ نے 4 مہینے 10 دن جو مقرر فرمائے ہیں، یا 3 مہینے یا کچھ بھی، اس کی کوئی خاص حکمت ہے جس پہ ہم بحث نہیں کر رہے، لیکن یہ کہ فتوے غلط۔ اگر یہ امر تعبدی نہ ہوتا، متعین نہ ہوتا، تو یقینی طور پر طلاق میں ایسی صورتیں بنتی ہیں کہ پہلی مرتبہ ایام آ جانے کے بعد صاف پتہ چل جاتا کہ یہ خاتون میں بچے کی ولادت کی کوئی توقع نہیں، اور پھر دوسرے اور تیسرے ایام کی ضرورت ہی پیش نہ آتی، لیکن اس کے باوجود خدا نے اسے رکھا ہے۔ اس لیے اب مہینوں کا جو پابند بناتا ہے، کبھی وہ کہتا ہے کہ 3 مہینے، کبھی وہ کہتا ہے کہ 3 ماہ، اور عائشہ کے لیے بھی جو مایوس ہو گئی ہے اس کے لیے بھی 3 ماہ۔ تو اللہ تعالیٰ جی جو فرماتے ہیں یہ اسی لیے ہے کہ لوگ جانیں کہ اللہ بندوں کو جس ڈگر پہ رکھنا چاہتا ہے، بندوں کا کام ہے کہ خدا کی بندگی پہ سر جھکا دیں، اپنی عقل کو استعمال کر کے اس طرح کے نئے شوشے نکالنا۔ امت میں پہلے بھی اس کو تسلیم نہیں کیا، اور اب بھی اہل علم اس کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ارتبتم، اگر تمہیں شبہ ہو۔ شبہ کے متعلق فقہا نے، صاحب روح المعانی وغیرہ نے بڑی اچھی بات لکھی۔ انہوں نے کہا یہاں ریب شک کے معنی میں ہے ہی نہیں، یہاں ریب یقین کے معنی میں ہے۔ اگر تمہیں یقین ہو واللائی یئسن من المحیض من نسائکم، اور تمہاری وہ خواتین تمہارے معاشرے، تمہاری فیملی میں سے، مسلمانوں میں سے جو ایام سے بالکل مایوس ہو گئی ہیں، ان ارتبتم، جب تمہیں یقین حاصل ہے کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے، فعدتہن 3 اشہر، تو پھر ان عورتوں کی عدت 3 مہینے ہوگی۔ واللائی لم یحضن، اور جو بالکل ابتدائی سالوں میں اس بچی کی عمر بھی وہ اس مرحلے سے نہیں آئی، تو اس کی بھی عدت 3 مہینے ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یقین، یعنی تمہیں یقین ہو۔ دوسری صورت یہ ہے جو فقہا نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سوال کیا کہ اللہ کے رسول، یہ تو عدت وہ بیان کر رہے ہیں جو ایام میں ہیں، جو ہیں ہی نہیں یا جو بہت بوڑھی ہو گئی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ خاموش ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا تمہیں وہیں سے سمجھ لینا چاہیے تھا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، میری وحی کیا ہے۔ اچھا تمہیں اس میں سمجھنے میں تردد ہے، ثلاثۃ قروء ہم نے وہاں کہا ہے کہ 3 مرتبہ ایام، اچھا اسے چھوڑ دو، پھر اس طرح کرو کہ جب یہ دونوں صورتیں، بچی کے آغاز اور بڑھاپے کی انتہا، تو پھر 3 مہینے گزارو۔ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، اور دیکھو وہ جو بچیاں امید سے ہیں ان کی عدت پوری ہو جائے گی جب ان کے ہاں بچے کی ولادت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اسے یقین کے معنی میں استعمال کیا، یا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے جس کو تردد عدت کے بارے میں ہو رہا تھا اس کے لیے استعمال کیا، بچے کے بارے میں خدا نے استعمال ہی نہیں کیا۔ یہ ہے نتیجہ قرآن پاک کو اپنی عقل کے ذریعے، بے لگام عقل کے ذریعے سمجھنے کا نقصان۔ بڑی سے بڑی بات ذہن میں آئے، صحیح راستہ یہ ہے کہ آدمی ہمیشہ امت کے اکابر کو چیک کرے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کیا کہتے تھے، کسی نے یہ فتویٰ دیا ہے یا نہیں دیا، ہمیشہ اللہ کے اور اپنے درمیان عقل انسانی نہیں ہے، بلکہ کوئی نہ کوئی پچھلے لوگ ہونے چاہیے تاکہ قیامت میں اگر اجتہاد غلط بھی ہو تو بہت سے حضرات ہیں جو اللہ کے اور اس کے بیچ میں،
ایک بات کتاب سے ثابت ہوتی ہے، ایک بات سنت سے ثابت ہوتی ہے، ایک صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے ثابت ہوتی ہے۔ وہ جو بات اتنے لوگوں سے ثابت ہو رہی ہے، اس کے مقابلے میں ایک آدمی اٹھ کے دعویٰ کرتا ہے، کون مانتا؟ اس لیے یہ تھی دوسری بات۔ تیسری اور چوتھی بات فرماتے ہیں کہ سوال کیا گیا ہے جناب محترم جاوید غامدی صاحب سے کہ یہ ہندوستان کی بڑی بوڑھیاں کرتی ہیں کہ اتنے مہینے کے لیے رک جانا اور پان نہ کھانا وغیرہ وغیرہ۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ سب ایجاد بندہ ہے۔ یہ ایجاد بندہ کو آپ لغت میں دیکھیں، کسی چیز کو نئے سرے سے شروع کرنا، کسی چیز کی ایجاد کرنا اور کسی بری چیز کی ایجاد کرنا، بیہودہ باتیں، ایسی چیز کا آغاز کرنا جس میں جھوٹ شامل ہو، بدعات۔ یہ لفظ آپ استعمال کر رہے ہیں ایک، اور دوسرے آپ کہہ رہے ہیں احادیث میں کچھ نہیں آیا۔ آپ ان دونوں پہ بڑی سنجیدگی سے غور فرما لیں۔ ایک تو آپ یہ کہتے ہیں کہ حدیث میں کچھ نہیں آیا، دوسرے آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایجاد بندہ ہے۔ یہ ایجاد بندہ، یہ بیہودہ باتیں، یہ بیہودہ رسومات اگر حدیث میں مل جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ خود سوچیں نا، گھوڑا بھی حاضر ہے، میدان بھی حاضر ہے۔ یہ دونوں چیزیں، ایجاد بندہ، یہ تہمت ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک، اور یہ ساتھ ہی دوسری بات کہ احادیث میں نہیں آیا۔ ہمیں حیرت ہو گئی یہ جملہ سن کے کہ حدیث میں نہیں آیا۔ آپ نے حدیث نہیں پڑھی؟ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں حدیث میں نہیں آیا؟ دن دہاڑے بیٹھ کے لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنا ہے۔ کیا سب اہل علم دنیا سے مر گئے؟ کسی کو نہیں پتا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا احکامات ارشاد فرمائے ہیں، اور بڑی بوڑھیاں جو ہیں یہ اپنے باپ اور دادا اور پردادا اور جب سے مسلمان ہوئے ہیں تب سے گھرانوں میں یہ عمل جاری ہے، 3 مہینے ہے، 4 مہینے 10 دن ہے، سادہ رہنا ہے، یہ ہے یہ ہے یہ ہے۔ آپ دونوں باتوں میں غلط بات کر رہے ہیں، ایک ایجاد بندہ کہہ کے جس نے یہ کام شروع کیے ہیں اس کی بےہودگی کی طرف، اور دوسرے آپ کہہ رہے ہیں حدیث میں نہیں آیا۔ ہم آپ کو احادیث بتاتے ہیں، بخاری میں ہیں، مسلم میں ہیں، نسائی میں ہیں۔ آپ نے نہیں پڑھی نسائی؟ آپ نے بخاری نہیں پڑھی؟ جب ان ثابت شدہ احادیث کا آپ انکار کرتے ہیں تو پھر لوگوں کو کہنے کا موقع ملتا ہے کہ حضرت آپ منکرین حدیث ہیں۔ اس کی ایک مثال آپ کے سامنے پہلے بھی رکھی تھی کئی مرتبہ، سیدنا مسیح علیہ السلام کا دوبارہ آنا، اس بنیاد پر اور رفع ان کا ہونا، ان ساری چیزوں پہ سید انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ اپنے شاگردوں سے کہا احادیث جمع کرو، تو پتہ چلا کہ سیدنا مسیح علیہ السلام کی آمد ثانی پہ احادیث متواتر ہیں۔ متواتر کا مطلب یہ ہے کہ اتنی حدیثیں کسی چیز پہ مل جائیں کہ اتنے صحابہ رضی اللہ عنہم جھوٹ پہ جمع نہیں ہو سکتے تھے۔ ایک مدینہ میں بیان کر رہا ہے، دوسرا مکہ مکرمہ میں ہے، تیسرا مصر میں ہے، چوتھا، اور اس زمانے میں نہ خط و کتابت کے ایسے ذرائع، نہ ٹیلی فون، نہ کوئی اور چیز۔ یہ سب کے سب لوگ جو اس کو کہہ رہے ہیں الگ الگ شہروں میں بغیر کسی کے سکھائے ہوئے، یہ سارے لوگ کیا جھوٹ پہ جمع ہو گئے تھے؟ یہ سارے مل کے جھوٹ، کوئی سازش اور پلان بنا لیا تھا؟ کیسے ممکن؟ انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ احادیث جمع کرائی اپنے شاگردوں سے، حدیث متواتر ہے، اور حدیث متواتر کے انکار پر اسی لیے تو فقہا کہتے ہیں یہ کفر یا کفر کی بات ہے۔ آپ نے ساری احادیث کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا اور کہا مسیح علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، اور جو حدیثیں آئی ہیں اس کا کیا کرنا ہے؟ اب بتائیں نا، ان احادیث کے پھر کیا کرنا ہے؟ یہاں جب آپ ان ساری احادیث، اس حدیث کا امت نے مانا ہے، اسے امت نے کہا جو حدیث میں ہم مانتے ہیں، سیدنا مسیح علیہ السلام آئیں گے اپنے دور میں، جب بھی آئیں گے۔ دوسرے غلام احمد قادیانی، مرزائیوں نے متعین طور پر کہا کہ جو حدیث میں آیا ہے سچ آیا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کون ہے؟ یہ مرزا غلام احمد قادیانی ہیں، ہم حدیثوں کو مانتے ہیں، یہ بندہ آ گیا ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم حدیثوں کو مانتے ہیں مگر بندہ نہیں آیا ابھی تک۔
تیسرے آپ ہیں جو کہتے ہیں مسیح علیہ السلام کی وفات ہو گئی تو ان حدیثوں کا کیا کرو گے؟ وہ کہتے ہیں ساری گپیں ہیں۔ بالکل ٹھیک رویہ یہاں بھی ہے۔ ہم کہتے ہیں عورت ہے، عدت ہے، یہ پابندیاں ہیں۔ حدیث میں آیا ہے، ہماری نانیاں، دادیاں، ہمارے علماء، مفتی سب قائل کہ بالکل جی ٹھیک ہے، حدیث میں آیا ہے۔ آپ ایک طرف انکار کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں یہ ساری چیزیں ایجاد بندہ ہیں، یہ روایات کا انکار کرتے ہیں ایک طرف، اور دوسری طرف آپ کہتے ہیں آپ حدیث کے منکر نہیں۔ حدیث پھر کہاں گئی؟ یہ دیکھیں حدیثیں آئی ہیں یا نہیں؟ یہ بخاری ہے، اور صحیح بخاری، امام بخاری رحمۃ اللہ نے باب باندھا ہے، تحد المتوفی عنہا زوجہا اربعۃ اشہر و عشرہ، حد مقرر کرنا، منع کرنا۔ حد کا لفظ جو ہے نا عربی زبان میں کسی چیز سے منع کرنے کے معنی میں آتا ہے، اس لیے احداد، سوگ، اس میں بھی سوگ میں بھی عورتوں کو چند چیزوں سے روک دیا جاتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جس خاتون کا شوہر انتقال کر جائے وہ اس کے انتقال کے بعد وہ کتنی عدت گزارے گی۔ حدثنا عبداللہ ابن یوسف، امام بخاری رحمۃ اللہ کے استاد ہیں عبداللہ ابن یوسف، وہ کہتے ہیں مجھ سے انہوں نے بات بیان کی اور انہوں نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے سنی، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی پوری سند نقل کر کے وہ کہتے ہیں کہ زینب جو ابی سلمہ کی صاحبزادی تھی، ہوا یہ تھا کہ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کا انتقال، شہادت ہو گئی تھی، اور ان کی بیٹی جو تھیں یہ رہ گئی تھی، تو انہوں نے اس بات کی خبر دی۔ کیا اخبرت هذه الاحادیث الثلاثہ، 3 حدیثیں انہوں نے بیان کی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 2 حدیثیں پیچھے کتاب الجنائز میں بیان کر چکے ہیں، تیسری چونکہ انہوں نے باب باندھا ہے سوگ منانے کا، سوگ کرنے کا، تو اس کے نیچے یہ حدیث لائے ہیں کہ زینب کہتی ہیں کہ میں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے ہاں گئی۔ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ یہ رملہ ہیں، یہ بیٹی ہیں حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی۔ وہ فرماتی ہیں کہ میں ان کے ہاں حاضر ہوئی، زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، حین توفی ابوہا ابو سفیان بن حرب، ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی جس دن انتقال ہوا، میں ان کی صاحبزادی ام المومنین ام حبیبہ رملہ سے ملنے گئی، ان کی خدمت میں حاضر ہوئی تعزیت کے لیے۔ فدعت ام حبیبہ بطیب فیہ صفرۃ خلوق او غیرہ، تو میرے سامنے انہوں نے اپنی باندی، اپنی نوکرانی سے کہا کہ خوشبو لے آؤ، اور خوشبو میں بہت اچھی اچھی خوشبوئیں بھی شامل تھی، مرکب تھا۔ فدہنت منہ جاریۃ، انہوں نے اس میں ہاتھ ڈالا خوشبو میں، ام المومنین رضی اللہ عنہا نے، اور جو بچی لے کے آئی تھی اس کو ملا، اس کو خوشبو لگائی اپنے والد کے انتقال۔ ثم مست بعارضیہا، اور پھر انہوں نے خوشبو لی اور اپنے گالوں پہ دونوں طرف لگائی۔ ثم قالت، پھر فرمانے لگیں، واللہ ما بی بالطیب من حاجت، اللہ کی قسم مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی مجھے دلچسپی نہیں ہے ان خوشبوؤں سے، غیر انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سوائے اس کے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، آپ نے فرمایا لا یحل لامرأۃ تؤمن باللہ والیوم الآخر، کسی عورت کے لیے جائز نہیں ہے، ہر وہ عورت جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتی ہے، ان تحد علی میت، کسی کا بھی سوگ منائے، فوق ثلاث ایام، 3 دن سے زیادہ کوئی سوگ نہیں منایا جائے گا، الا علی زوج، ہاں مگر بیوہ اس حکم کے تحت نہیں آئے گی، 4 اشہر و عشرہ، وہ 4 مہینے اور 10 دن سوگ منائی۔ ام المومنین رضی اللہ عنہ خوشبو منگا رہی ہیں، لگا رہی ہیں، کیوں؟ وہ دکھانا چاہتی ہیں کہ دیکھو سوگ ختم ہو جاتا ہے 3 دن کے بعد، اب اگر کوئی رہ جاتا ہے تو بیوہ کو خوشبو نہیں لگانی، یہ ایجاد بندہ ہے، یہ ام المومنین رضی اللہ عنہ کا عمل ہے۔ وہ کہتی ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا ہے جو عورت عدت میں ہے نا،
وہ نہیں خوشبو استعمال کر سکتی. میرے والد کا انتقال ہوا ہے، میں کر سکتی ہوں. میں نے تمہیں بتایا ہے کہ والد یا کسی بھی شخص، ایک شوہر ایسا ہے جس کا سوگ کچھ اور قسم کا ہے، باقی سب کے سوگ برابر. یہ بتانا چاہتی. آگے چلیے. اس سے اگلی روایت میں زینب کہتی ہیں، جب سلمہ رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی ہیں، ام المومنین ان کی یعنی ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی ہیں، اور ان کی اہلیہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں چلی گئی تھی، وہ ام المومنین ہو گئی تھی. کہتی ہیں جاءت امرأۃ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عورت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی. فقالت یا رسول اللہ، اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول، انب نتی توفی عنہا زوجوہا، میری بیٹی ہے اور میرے داماد کا انتقال ہو گیا ہے. وقد اشتکت عینوہا، اور اس کی آنکھیں آ گئی ہیں. آنکھیں آ جانا یعنی جیسے آنکھوں کی بیماری کوئی شروع ہو گئی ہے. افتکحلھا، میں کیا اس کو سرما لگاؤں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شوہر کے سوگ میں سرما لگانا درست نہیں ہے. خوشبو بھی منع کر دی اور عورت کو شوہر کے سوگ میں سرمے کا استعمال اس سے بھی روک دیا. پابندیاں لگی یا نہیں؟ مرتین او ثلاثن، پھر اس عورت نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 یا 3 مرتبہ اس عورت کو منع کر دیا کہ نہیں، تم سرما نہیں لگا سکتی. کل ذالک یقول لا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر مرتبہ منع فرما دیا. ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما ہی 4 اشہر و عشر، یہ تو 4 مہینے اور 10 دن گزارنے ہیں، نہ خوشبو لگانی ہے نہ سرما لگانا ہے. 2 پابندیاں ہو گئیں. وقد كانت احداکن فی الجاہلیت ترمی بالبعرۃ علی راس الحول، اور تمہیں پتہ نہیں ہے کتنی سختی تھی کفر کے زمانے میں. ایک عورت تنہائی میں چلی جاتی تھی، پورا سال گزارتی تھی، اور سال کے بعد گندگی پھینک کے کہیں فارغ ہوتی تھی تو پھر لوگوں میں آ کرتی تھی. وہ تمہیں پتہ نہیں ہے اس کے مقابلے میں 4 مہینے 10 دن اپنے گھر میں رہ کے عدت گزارنا، اس میں خوشبو اور سرمے کا استعمال نہ کرنا کون سی ایسی بڑی مصیبت پڑ گئی ہے؟ آگے چلیے. حمید کہتے ہیں کہ میں نے زینب رضی اللہ عنہ سے کہا رحمۃ اللہ علیہ سے، وما ترمی بالبعرۃ علی راس الحول، یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سال بعد گندگی پھینکنا، یہ کیا چیز ہے؟ اس سے کیا مراد تھی ان کی؟ فقالت زینب نے کہا کہ عورت کا حال یہ ہوتا تھا کہ اذا توفی عنہا زوجہا، جب اس کے شوہر کا انتقال ہو جاتا تھا تو دخلت حفشا، ایک جھونپڑے میں بالکل ٹوٹے پھوٹے مکان میں اس عورت کو بھیج دیتے. وَلَبِسَتْ شَرَّ ثِيَابِهَا، اپنے سب سے گھٹیا کپڑے کو وہ پہن لیتی. وَلَمْ تَمَسَّ طِيبًا، اور کوئی خوشبو نہیں لگانی ہوتی تھی کفر کے زمانے میں، حتیٰ کہ 1 سال گزر جاتا تھا. جب سال گزر جاتا تھا تو ثُمَّ تُؤْتِيَ بِدَابَّةٍ، پھر اس کے پاس ایک جانور کو لے کے آتے تھے، جیسے گدھے کو لے آتے تھے یا شاۃ بکری کو لے آتے تھے، کوئی پرندہ پکڑ کے لے آتے تھے، اور وہ عورت اس پرندے کو اپنے جسم کے ساتھ لگاتی تھی جو بھی حرکت کرتی ہوگی. وَقَلَّمَا تَفْتَضُّ بِشَيْءٍ إِلَّا مَاتَ، اور پھر کوئی کم ہی جانور بچتا تھا، اس عورت سے مر جاتا تھا. اس کے ساتھ جو بھی حرکت کرتی تھی، اس کو چھوتی تھی، وہ جانور مر جاتا تھا. ثُمَّ تَخْرُجْ، پھر وہ عورت نکلتی تو اسے اس کے ہاتھ میں اونٹ کی گندگی دے دیتے اور وہ اسے پھینکتی، اور پھر اس کے بعد وہ واپس آتی اپنے گھر میں اور خوشبو کا استعمال کرتی. امام مالک رحمۃ اللہ سے پوچھا گیا کہ یہ جانور کا اور عورت کا کیا تعلق ہوتا تھا؟ امام مالک رحمۃ اللہ نے فرمایا وہ اس کی جلد کو چھوتی تھی اور اس کے بعد اس کی بھی موت واقع ہو جاتی تھی، اس جانور کی یا کسی بھی چیز کی. عام طور پہ یہی ہوتا تھا. یہ تھا زمانہ جاہلیت میں عدت گزارنے کا طریقہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے تمہیں اس سے نجات دی
4 مہینے 10 دن مقرر کیے ہیں، کون سی بڑی مدت ہے اور کون سی مصیبتیں ہیں تم پہ کہ تم اس میں بھی کہتی ہو کہ تمہیں سرما لگانے کی بیٹی کو اجازت دی جائے؟ کوئی اجازت نہیں۔ یہ سرمے اور خوشبو سے منع کرنا، دونوں کے استعمال کی اجازت نہ دینا، کون کہہ سکتا ہے یہ ایجاد بندہ؟ اور حدیث میں آیا ہی نہیں، یہ بخاری ہے یار، کدھر حدیث میں نہیں آیا؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ بخاری شریفی کی دوسری روایت دیکھ، تیسری، ام عطیہ ممتاز صحابیات میں سے رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ ہم منع کیے جاتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کہ ہم کوئی سوگ کسی میت کا نہیں منائیں گے 3 دن سے زیادہ، ہاں مگر اس کے شوہر کا انتقال ہوگا تو بیوہ سوگ بنائے گی۔ 4 اشہر و عشرہ، 4 مہینے اور 10 دن، ولا نقتہل، ہم سرما نہیں استعمال کریں گے، ولا نتیب، دوسری چیز ہم خوشبو سے منع کیا جاتے تھے کہ بیوہ عورت کو خوشبو استعمال نہیں کرنی عدت کے دوران۔ 2 ولا نلبس ثوبا مسبوغا الا ثوب عصب، اور ہم کوئی بھی رنگا ہوا کپڑا نہیں پہنیں گی، ہاں مگر جو عصب ہے اس کے پہننے کی اجازت تھی۔ سرما 1، خوشبو 2، اب تیسرے کپڑوں پہ آ گئی ہیں۔ کہتی ہیں کہ ہم منع کیے جاتے تھے، بچیاں جو ہوتی تھیں عدت گزارنی ہوتی، منع سب کرتے تھے کہ ایسے نہیں، یہ نہیں پہننا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ مسبوغاً کا جو لفظ استعمال کیا انہوں نے، یعنی نئے کپڑا آیا اور اس کو رنگ کے پہننا، دوپٹہ آیا اور اس کو چادر آئی ہے، کوئی چیز آئی ہے، اس کو رنگنا نئے سرے سے اور پھر پہننا، ایک سے منع کیے جاتے تھے۔ عصبن، یہ ایک چیز ایسی تھی جو پہلے عصب چادر ہوتی تھی، یہ چادر جس دھاگے سے بنائی جاتی تھی، یہ جو ڈورا ہوتا تھا اسے پہلے سے یمنی لوگ رنگ کر کے پھر بنتے تھے، اس کی اجازت تھی کیونکہ وہ پہلے سے رنگا ہوا ہے، پہلے سے اس کی بناوٹ ہی ایسی ہوئی ہوئی ہے، تو بننے میں جو تھی اس کی اجازت تھی، لیکن کوئی نیا کپڑا لا کے اسے رنگ دے کے پھر پہننا اس کی اجازت نہیں تھی۔ خوشبو، سرما، تیسرے نمبر پہ کپڑا آ گیا، یہی وہ عصب ہے۔ یمنی چادریں ہوتی تھیں دھاری دار، جو دھاری دار چادریں ہوتی تھیں، ان کو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ایک زمانے میں یہ طے فرما دیا تھا، یعنی گویا ان کو بہت زیادہ اصرار تھا، ان کو بتایا گیا کہ یمن والے یہ چادر جو اتنی چمکدار اور سب کچھ ہوتی ہے نا، یہ پیشاب میں اور گدھے کے پیشاب میں اسے آخری مرتبہ ڈبو کے نکالتے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا خیال تھا کہ یہ ناپاک ہو جاتی ہے، لہٰذا میں اس پہ پابندی لگا دوں کہ یہ مملکت میں، خلافت میں استعمال نہیں کی جائے گی۔ لیکن جہاں تک یاد پڑتا ہے، اسے دیکھ لیجئے گا کہ یہ چادر کے اس پر جب ان کا رجحان بڑھا تو ابی بن کعب رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے، ان کا امیر المومنین اس پہ پابندی نہیں لگائی جا سکتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اوڑھی ہے، آپ کیسے پابندی؟ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی ایک جگہ خود فرمایا، انہوں نے کہا میرا خیال تھا، پھر میں نے سوچا لوگوں نے، کتنی زبردست بات ہے، میں نے پھر سوچا کہ لوگوں نے آ کے مجھے کہا ہے، تحقیق تو ہوئی نہیں، تو میں کیوں کسی ایسی چیز پہ پابندی لگاؤں جس میں شک ہے، لیکن دوسری طرف معاشرے میں پابندیاں لگ جائیں گی، لوگ تنگی میں پڑ جائیں گے۔ یہ ہے اسلام کا مزاج کہ محض سنی سنائی باتوں پہ ایسے نہیں کر دیتے جس سے لوگ تنگ ہو جائیں، لوگوں کو آزادی، سہولت ملنی چاہیے۔ تو وہ انہوں نے فرمایا وَقَدْ رَخَّصَ لَنَا عِنْدَ الطُّہُرِ، اور ایام اور عدت کے دوران البتہ یہ تھا کہ کوئی عورت اگر پاک ہو جائے، اپنی طہارت میں چلی جائے، اِذْ اغْتَسَلَتْ إِحْدَانَا مِن مَحِيضِهَا، اور وہ عدت گزر رہی ہے اور ایام بھی آ گئے ہیں، تو اس صورت میں وہ خوشبو کوئی لے کے کر سکتی تھی، اپنے جسم میں جہاں پر بو پیدا ہوتی ہے وہاں لگا سکتی تھی، اس کی اجازت دی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ وَكُنَّا نُنْهَى عَنْ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ، اور ہمیں یہ بھی منع کیا جاتا تھا کہ جنازوں کے ساتھ ہم قبرستان میں جنازے میں نہ جائیں۔ یہ حنفیہ کی دلیل ہے، ہمارے ہاں جو عورتیں جنازہ نہیں پڑھتی، یہ آیا ہے کہ کُنَّا نُنْهَى، ہمیں منع کیا جاتا۔ اب یہاں آپ دیکھیں، سرمے اور خوشبو کے بعد کپڑا بھی منع کر دیا گیا کہ چادر، دوپٹہ، کوئی چیز آئی ہے،
کوئی کپڑا شلوار قمیض کسی مقصد اسے تازہ پانی میں رنگ میں ڈبو کے منع کر دیا گیا. یہ پابندی تیسری لگی. اگلی حدیث میں بھی یہی آیا ہے. اور ام عطیہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتی ہے کہ وہ سوگ منائے فوق ثلاث 3 دن سے زیادہ کوئی سوگ نہیں ہے. فرمایا سوائے اس کے جو عدت گزارتی ہے. فإنها لا تکتحل، ایسی عورتیں نہ تو وہ سرما لگائیں گی اور نہ کوئی نیا کپڑا منگوا کر رنگ کر اسے پہنیں گی. پھر ام عطیہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم منع فرماتے تھے کہ عورت عدت گزارے جب شوہر کی سوگ میں تو دیکھو وہ کوئی خوشبودار چیز استعمال نہیں کرے گی سوائے اس کے کہ ایام کے بعد فارغ ہو کے وہ بو اور اس گندگی کو زائل کرنے کے لیے کر سکتی ہے، وگرنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا. یہ 3-4 چیزیں تو یہی بخاری شریف سے ثابت ہے. آپ کیسے کہتے ہیں کہ حدیث میں نہیں ہے، اور آپ کیسے کہتے ہیں یہ ایجاد بندہ ہے؟ مسلم میں بھی یہی ہے. مسلم نکالیں، بخاری اور مسلم دونوں میں ایسی احادیث ملیں گی. ہم آخری کتاب امام نسائی رحمۃ اللہ نے اس باب کو بہت اچھی طرح بیان کیا ہے، اسے بیان کرتے ہیں. امام نسائی رحمۃ اللہ نے بات بیان کی اور وہی انہی احادیث کو لائے ہیں، لیکن بعض جگہ پہ تھوڑی سی تشریح ہے. زینب کہتی ہیں کہ میں حاضر ہوئی ام حبیبہ رملہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ تھیں، جبکہ ان کے شوہر ان کے ابو ان کے والد ابو سفیان بن حرب کا انتقال ہوا تھا. تو ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے خوشبو منگائی اور اس سے لگایا اپنی اس نوکرانی کے جسم پہ. پھر انہوں نے اپنے گالوں پہ بھی خوشبو ملی اور انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے خوشبو لگانے کی، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کسی عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی بھی میت کا سوگ 3 دن سے زیادہ کرے سوائے اس خاتون کے جو اپنی شوہر کے انتقال پہ عدت گزار رہی ہیں 4 مہینے اور 10 دن کی. اور زینب کہتی ہیں کہ پھر میں داخل ہوئی ان پر جب زینب بنت جاحش رضی اللہ عنہ کے بھائی کا انتقال ہو گیا تھا. ایک تو ام المومنین آ گئی رملہ رضی اللہ عنہ، وہ کہتی ہیں ایک عورت کے ساتھ بھی اور قصہ پیش آیا. میں حاضر ہوئی زینب بنت جاحش، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پھوپھی ذات تھیں، ان کے بھائی کا انتقال ہو گیا. انہوں نے بھی یہی کیا، خوشبو منگائی اور اسے چھوا اور پھر کہا مالی بتی بھی من حاجت، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے خوشبو لگانے کی سوائے اس کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یقول علی المنبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور ممبر پر بیٹھ کے کہا کہ لوگوں 3 دن سے زیادہ سوگ نہ کرنا، ہاں مگر وہ عورت معذور ہے جو عدت گزار رہی ہے بیچاری 4 مہینے اور 10 دن تک. پھر وہ کہتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئی اور اس نے آ کے کہا اللہ کے رسول انب نتی قد توفی عنہا زوجہا، میری یہ بیٹی ہے، اس کے شوہر کا انتقال میرے داماد کا ہو گیا ہے اور اس کی آنکھیں آ گئی ہیں. فاکحلھا، میں سرما لگا دوں اپنی بیٹی کی آنکھوں میں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں. ثم قال انما ہی 4 اشہر و عشرہ، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 مہینے 10 دن تمہیں ایسے گزارنے. اور پھر جب بار بار منع فرمایا اور وہ اصرار کرنے لگی تو آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی عورت جاہلیت میں وہ عدت گزارتی تھی حتیٰ کہ گندگی پھینک کر پھر سال کے بعد کہیں فارغ ہوتی تھی. حمید کہتے ہیں میں نے زینب رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ یہ کیا چیز ہے سال کے بعد؟ تو انہوں نے کہا کہ کوئی عورت جب شوہر کا انتقال ہو جاتا تھا اسے ایک جھونپڑے میں ڈال دیتے تھے اور سب سے کم درجے کے اپنے کپڑے پہن کے وہ زندگی گزارتی تھی 1 سال، اور نہ وہ خوشبو کو چھو سکتی تھی نہ ہی کسی آرام دہ چیز کو چھو سکتی تھی، آرام دہ چیز کے قریب بھی نہیں جا سکتی تھی. یہاں تک کہ 1 سال گزرتا تھا پھر جانور لایا جاتا تھا، گدھا یا بکری یا کوئی پرندہ، اور وہ اسے چھوتی تھی. اور کلمہ تک تضو بشین الا مات، اور پھر تفتز بشین الا مات، اور کم ہی کوئی جانور اس عورت سے مل کے پھر زندہ رہتا تھا. پھر اس کو نکالا جاتا تھا وہاں سے، پھر اس کے ہاتھ میں وہ گندگی اونٹ کی دی جاتی تھی اور پھر وہ واپس اپنے گھر آتی تھی، پھر وہ کوئی خوشبو لگا سکتی تھی. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کا مطلب ہے کہ اس کی جانور کے جلد کو چھوتی تھی. یہ ابھی حدیث گزری.
یہ آگے دیکھیے ایجاد بندہ اور حدیث میں کچھ آیا ہی، یہ ہم اب صرف آخر پہ آپ کو احادیث بتا رہے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ام عطیہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں آپ نے فرمایا کوئی سوگ نہیں منایا جائے گا کسی کی موت پر بھی سوائے اس کے کہ بیوی اپنے شوہر کے سوگ میں رہے گی۔ اگر اتنا ہی ہوتا کہ اس پہ تہمت نہ لگے اور یہ کہ استبراء رحم ہو، تو یہ اتنا کچھ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ان ساری چیزوں کا تعلق اس بچے سے کیا بنتا ہے؟ آدمی سوچے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ خاص طور پہ شریعت کا حکم ہے الگ سے۔ انہوں نے فرمایا کہ 4 مہینے 10 دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا، رنگا ہوا کپڑا نہیں پہنے گی سوائے اس یمنی چادروں کے ایک، وَلَا تَكْتَحِلُ، سرما بھی نہیں لگائے گی، وَلَا تَمْتَشِطُ، اور نہ ہی وہ کنگھی کرے گی۔ منع کر دیا کنگھی سے۔ یہی فقہا نے لکھا ہے کہ اگر شدید ضرورت پیش آئے تو کھلے دندانوں کی کنگھی استعمال کر سکتی ہے، چھوٹی نہیں۔ 3، نہ ہی وہ خوشبو کے قریب جائے گی، ہاں مگر وہ ان دنوں میں جب پاک ہو جائے تو تھوڑی سی خوشبو استعمال۔ آگے دیکھیے ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ کہتی ہیں کہ جس کا شوہر انتقال کر جائے گا وہ جب عدت گزارے گی وَلَا تَلْبَسُ مُعَصْفَرَ، سرخ رنگ کے کپڑے نہیں پہنے گی اور زرد رنگ کے کپڑے نہیں پہنے گی، جو اٹریکٹیو ہوتے ہیں، جو لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں، وہ ایسے کپڑے نہ پہنے۔ وَلَا تَخْتَضِبُ، اور وہ بالوں کو رنگے گی بھی نہیں۔ سرما چلا گیا، کنگھی چلی گئی، زرد اور سرخ رنگ کے کپڑے چلے گئے، یمنی چادر رہ گئی، بالوں میں خضاب نہیں لگائے گی اور نہ سرما لگائے گی۔ یہ ساری پابندیاں، 5 پابندیاں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ اور یہ لوگ بیان کر رہے ہیں۔ ام عطیہ کہتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی عورت کے لیے جائز نہیں ہے جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتی ہے کہ کسی بھی میت کا سوگ 3 دن سے زیادہ منائے، ہاں الا علی زوجن، اس کے شوہر کا یہ ہے حق، تو نہ دیکھو وہ سرما لگائے، نہ خضاب لگائے اور نہ رنگا ہوا کپڑا پہن۔ یہ بار بار آ رہی ہیں، اسی لیے ہم صرف ترجمہ کر کے آگے چل رہے ہیں کہ جنہوں نے کہا نا حدیث میں کچھ نہیں آیا وہ ان ساری روایات کا کیا کریں گے؟ یہ بڑی بوڑھیاں انہی چیزوں کو علماء سے سن کے اسی پہ عمل کرتی تھی۔ ام حکیم بنت اسید اپنی والدہ سے، ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا اور ان کی آنکھیں آ گئیں، تو انہوں نے کیا کیا کہ تقتحل بکحل الجلا، انہوں نے عصمت کا سرما استعمال کیا۔ عصمت کا سرما مدینہ منورہ کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ یہ استعمال کیا کرو، اس سے تمہاری پلکوں کے بال بڑھتے ہیں اور اس سے تمہاری نظر ٹھیک رہتی ہے۔ اس لیے اب بھی بہت سے لوگ جاتے ہیں تو عصمت کا سرما مدینہ منورہ سے لاتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنی نوکرانی کو بھیجا ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی طرف اور کہا ام المومنین کیا اجازت ہے مجھے، میری آنکھیں آ گئی ہیں تو کیا میں عصمت استعمال کر سکتی ہوں؟ تو انہوں نے فرمایا لا تقتحل الا من امر لا بد منہ، کوئی صورت نہیں ہے جب تک کہ شدید چیز کوئی نہ پیش آ جائے کہ ان پابندیوں کو توڑا جائے۔ دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود میرے گھر تشریف لائے تھے جب میرے شوہر ابو سلمہ کا انتقال ہوا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری آنکھیں بھی دکھنے کے لیے آ گئی تھیں، تو ایک خاص قسم کی دوا تھی اس کے لیے، ما ھذا یا ام سلمہ، میں نے وہ لگا لی تھی، اور میں نے جب لگائی اپنی آنکھوں پہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے؟ میں نے کہا اللہ کے رسول یہ ایک دوائی ہے جو میں نے اپنی آنکھوں پہ لگا لی ہے۔ رسول ایک تلخ کڑوا درخت ہوتا ہے اس کا گودا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں خوشبو تو نہیں ہے؟ میں نے کہا اللہ کے رسول خوشبو نہیں ہے، چہرے پہ ملنے کے لیے ہے۔ تو آپ نے فرمایا دیکھو
فلا تجعلیہ الا باللیل، اگر اتنی ضرورت زیادہ ہے تو رات کو استعمال کیا کرو، اور دیکھو دن میں اسے استعمال نہیں کرنا۔ ولا تمتشطی بالطیب، اور نہ ہی خوشبو لگانی ہے، ولا بالحنا، اور مہندی بھی نہیں لگانی، فإنہ خضاب، مہندی بھی تو ایک آخر رنگ ہی ہے۔ قلت بأی شیء امتشط یا رسول اللہ، میں نے کہا اللہ کے رسول میں کنگھی کیسے کروں گی؟ سر دھونے کے قابل ہو جاتا ہے، کنگھی کرنی ہوتی ہے، میں سر کیسے دھوؤں گی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالسدر، بیری کے پتے لو، پانی میں ابالو اور اس سے سر دھو لینا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر دھونے ان ساری چیزوں سے جو منع فرما رہے ہیں، یہ کہاں، یہ کہتے ہیں حدیث میں نہیں آیا۔ اس سر دھونے میں تفصیل ہے اگرچہ کہ عورت کس طرح سر دھوئے اور کتنا دھوئے، یہ تفصیلات فقہ کی ہیں، ہم اس وقت اس پہ نہیں جا رہے، نہ یہاں سے کوئی چیز ثابت کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنگھی کرنے سے منع فرما دیا، یہ ایجاد بندہ ہی ہے ساری۔ ایک عورت قریش میں سے آئی، ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، اور اس نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میری بیٹی وہی آنکھوں کا مسئلہ ہو گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالکل نہیں۔ میں نے کہا اللہ کے رسول انی اخاف علی بصریہا، یہ نیا جملہ یہاں اس حدیث میں آتا ہے۔ اس کا اللہ کے رسول مجھے ڈر ہے میری بیٹی کی آنکھ بینائی نہ چلی جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم 4 مہینے 10 دن ہی تو ہیں، اور تم میں سے عورتوں جاہلیت اور کفر کے زمانے میں 1 سال کی عدت گزارنی پڑتی تھی اور گندگی میں ہاتھ ملوث کرنے پڑتے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی، اور ہوتا یہ تھا کہ 4 مہینے 10 دن تک کے پابندیاں قائم رہتی تھیں۔ یہی زینب رضی اللہ عنہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کہتی ہیں کہ آخر پہ سال کے کیا ہوتا تھا، انہوں نے کہا وہی اسی طرح اپنی عدت کو پوری کرتی تھیں۔ یہ ایک اور حدیث ہے۔ اگلی حدیث میں آ گیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا کہ دیکھو جب تک مدت پوری نہ ہو جائے ان چیزوں میں سے کسی کو استعمال نہیں کرنا۔ ام عطیہ کہتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص صورت میں اجازت دی تھی، اور آپ نے فرمایا تھا کہ دیکھو جب تم پاک ہو جاؤ تو تھوڑی سی خوشبو استعمال کر سکتی ہو۔ اس کے علاوہ عرض کیا گیا کہ اظفار، بعض خوشبوئیں الگ الگ بڑی اچھی ہوتی ہیں، ان کا مجموعہ بڑا اچھا ہوتا ہے، یہ مجموعہ کیا تم اس کو استعمال کر سکتی ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، تم اس کے استعمال نہیں کر سکتی۔ اور بالکل آخر یہ ہے وہ بات جو وہ کہتے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم، اور تم میں سے جس کا انتقال ہو جائے اور وہ تم اپنی بیویاں چھوڑ مرو، تو دیکھو وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج، 1 سال تک عورتیں عدت پوری کریں گی، انہیں گھر سے نہیں نکالنا۔ یہ ہے وہ عدت کے سلسلے میں پہلی آیت جو نازل ہوئی تھی۔ 1 سال کفر والے کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس وقت اس حکم میں سے صرف اتنا فرمایا کہ 1 سال تک۔ یہ آیت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نسخ ذالک بالآیۃ المیراث مما فرض لها من الربع والثمن ونسخ اجل الحول ان جعل اجلها 4 اشہر وعشرہ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو آیت نازل کی تو اس میں ایک چیز تو یہ تھی کہ 1 سال کی مدت، اور دوسرے یہ کہ وہ اس گھر میں رہے گی۔ تو یہ آیت نے عورت کا حصہ اس گھر میں ایک یہ کر دیا، ایک ٹائم کو کر دیا۔ اللہ نے دوسری آیت نازل کی جب میراث کی کہ اسے 4تھائی حصہ ملے گا، 8واں حصہ ملے گا، عورت کو اتنا ملے گا، تو ختم ہو گئی قید، عورت اس گھر میں رہے، کہیں رہے، کہاں جائے، مکان بکے۔ ایک اس چیز کو اٹھا لیا اور دوسرے اس چیز کو کہ آئندہ سے 1 سال نہیں 4 مہینے 10 دن ہے، یہ نسخ ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ ایک آیت کا حکم دوسری آیت کو کینسل کرتا ہے۔ انہوں نے اس آیت پر بحث کیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اب بھی بہتر یہ ہے کہ 1 سال تک کوئی خاتون عدت کرے، یہ ان کا خیال ہے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا، اور مستحب مانتے ہیں۔ یہ ہے وہ چیز جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ 1 سال کا حکم میراث نے منسوخ کر دیا اور 1 سال کا حکم 4 مہینے 10 دن نے کینسل کر دیا۔ یہ اس لیے بھی جاننا ضروری ہے
کہ غامدی صاحب وغیرہ وغیرہ یہ سارے کہتے ہیں سر سید سے شروع ہوا تھا. سر سید نے بھی کہا، معتزلہ نے کہا قرآن کریم میں کوئی آیت منسوخ ہے ہی نہیں، حکم منسوخ ہے ہی نہیں. ہمارے نزدیک حدیث متواتر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار صحابہ رضی اللہ عنہ سے اگر ثابت ہو، قرآن کا حکم کینسل کر سکتے ہیں. یہ آج یا کل نیا شوشہ محمد بن سلمان نے چھوڑا ہے کہ رجم کی سزا نہیں دی جا سکتی، جو سزا قرآن کریم سے ثابت نہیں ہے وہ ہم نہیں دیں گے. تو اتنی احادیث کو کہاں لے جاؤ گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت نہیں ہے وہ سزا نہیں ہوگی، بس قرآن سے ہی. اور ہمیں معلوم ہے کہ جو سزا قرآن سے بھی ثابت ہے تم اسے بھی کینسل کرو گے یا اسے نہیں نافذ کرو گے، اس کی کوئی نہ کوئی تعویل نکالو گے. یہ سب اللہ کی نافرمانی ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے بغاوت ہے. ایک کیا جرم اور گناہ کرنا، وہ اللہ کے یہاں پھر بھی معافی ہو جاتی ہے، ان بغاوتوں کی معافی نہیں ہوتی. ہے بڑی سخت بات لیکن جوتے پڑ جاتے ہیں. یا آج اللہ کی کتاب سے نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے جو کھیل رہے ہیں نا، انہیں سوچنا چاہیے کہ کبھی جوتے پڑے تو پھر کیا ہوگا. اکرمہ کہتے ہیں کہ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی القول غیر اخراج. عورتوں کو 1 سال کی عدت گزارنے کی موقع ملے گا جبکہ وفات پا گئے ان کے شوہر، اور شوہر وصیت میں، اور کہتے ہیں نسختھا، اس حکم کو کینسل کیا ہے قرآن کے دوسرے حکم نے. والذین یتوفون منکم ویذرون، 4 مہینے 10 دن کی عدت نے 1 سال کو مکمل کر دیا، ختم کر دیا. یہ جتنی احادیث، جتنی کا ترجمہ کر کے آپ کے سامنے بخاری، مسلم، نسائی، بڑی بڑی کتابیں جو حدیث کی بنیاد ہے، ان ساری کو ترجمہ کر کے عرض کیا ہے. یہ اسی لیے کہ آپ 2 چیزوں پر غور کر لیں. ایک تو یہ ساری ایجاد بندہ، حدیث میں واضح احکامات نہیں. دوسرے آپ کا کہنا حدیث میں آیا ہی نہیں، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ان حدیث کا انکار کرنا. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق بخشے.